خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں اس کے اس بڑے فضل کے لیے کہ ہم خدا کا کلام، خدا کا آئین، خدا کا قانون سیکھ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف دا گاسپل۔ اور جیسے پچھلے میں 3-4 میسیجز سے جو ٹیچنگز اپلوڈ کی ہیں ان میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ذرا ترتیب کو چینج کرنے کو ہیں۔ پیج نمبر 27 پر ہم نے آخری سیشن کلوز کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم کانسٹیٹیوشن بک میں سے سیکھ چکے ہیں کمانڈمنٹس فرام فادر اور لا آف ہولی اسپرٹ، اسینشیل کمانڈمنٹس ہم سیکھ چکے ہیں۔ کمانڈمنٹس ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں اور پیج نمبر 27 پر ہیں، اور 685 غالباً کمانڈمنٹس ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے کہ خداوند نے ہمیں کیا کام کرنے کو دیے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ ہم تھوڑا سا اس کو چینج کریں گے، اس کو مزید انٹرسٹنگ بنائیں گے کہ ہم اس کے جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں، جیسے فاربیڈن کمانڈمنٹس اور پنشمنٹس اور کرسز ایٹسیٹرا۔ ٹھیک ہے، تقریباً اس کے 14 چیپٹرز ہیں جن میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں۔ ہم ان کو جو شارٹ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کا بھی ایک پیج پڑھ لیں گے تاکہ مزید سننے والوں کا، ویورز کا، کلام سیکھنے والوں کا انٹرسٹ برقرار رہے گا۔ اور آج ہم سٹارٹ کرنے کو ہیں ٹاپک نمبر 5 فاربیڈن کمانڈمنٹس کا، اور اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیج پڑھنے کے بعد اگلے ٹاپک پہ ہم کیا سٹارٹ کریں گے۔ اس کا پیج نمبر 102 ہے، 102 نمبر صفحہ سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ انگلش کی بک ہے اور اسپیشلی یہ انٹرنیشنل لینگویج میں پروڈیوس کی گئی ہے تاکہ سارے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے 102 نمبر صفحہ سے فاربیڈن کمانڈمنٹس کی جو تمہید ہے اس کا اس طریقے سے کچھ آغاز ہو رہا ہے کہ خدا نے بائبل مقدس میں 2 بڑی شریعتیں رکھی ہیں، موسیٰ کی شریعت اور مسیح کی شریعت۔ لیکن جو موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں ان میں جو ہمیں پہلی شریعت، موسیٰ کی شریعت کے علاوہ جو پہلی شریعت ہمیں نظر آتی ہے وہ خدا نے آدم کو دی، ایک ہی ممنوع حکم۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ممنوع حکم سٹارٹ کرنے کو ہیں، پڑھنے کو ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور اسی لیے یہ بات یہاں پر بھی 102 نمبر صفحہ پر تحریر ہوئی ہے کہ جو خدا نے ممنوع حکم، ایک ہی کمانڈمنٹ تھی، فاربیڈن کمانڈمنٹ جو خدا نے آدم کو دی، اور اس کے ساتھ ہی خدا نے ایک پنشمنٹ بھی اناؤنس کر دی، موت کی سزا بھی اناؤنس کر دی کہ اگر تو نے یہ کام جو میں تجھے کرنے سے منع کر رہا ہوں اگر تو نے کیا، یعنی کہ اس درخت کا پھل کھایا جس کے لیے خدا منع کر رہا ہے، تو مرا۔ But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. KJV Genesis 2:17۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ آدم نے یہی ممنوع کام کر دیا اور اس کو باغ عدن میں سے نکال دیا گیا، خدا اس سے جدا ہو گیا، روحانی طور پر وہ ڈیڈ ہو گیا۔ رومیو کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے whereof as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men for that all have sinned. رومنز 5:12۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلہ سے موت، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ دیکھیں، گناہ تو ایک کا تھا، آدم کا، اور
وہی گناہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور آدم کے گناہ ہی کی وجہ سے آج تک لوگ مر رہے ہیں۔ اور مزید ٹیچنگز ہمیں سکھاتی ہیں کہ خدا نے دوسرا آدم بھیجا جس نے گناہ کا کفارہ دیا، اور اس سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 102 نمبر صفحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ آبزرو کرو گے جب آپ ان کمانڈمنٹس کو سیکھو گے کہ جو کام خدا نے کرنے سے منع کیے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ عام لوگ بھی اور کلیسیا بھی دھڑا دھڑ وہی کام کر رہی ہے جن باتوں سے خدا نے ان کو منع کر رکھا ہے کہ یہ کام نہ کرنا۔ 102 نمبر صفحے پہ اینڈ اسی بات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ I humbly request to obey the forbidden commandments، کہ میں بھی اردو میں بھی میں خدا کا خادم ہوتے، یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، چونکہ یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، اور خدا نے اس کے مطابق سب کی عدالت کرنی ہے، تو میری آپ سب سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ضرور ان ساری باتوں سے رک جائیں جو کہ آپ اینالائز کرو گے کہ ہو رہی ہیں۔ پیج نمبر 103 پہ آتے ہیں، فاربیڈن کمانڈمنٹس کا پیج نمبر 1 ہے، اور پہلی ہی فاربیڈن کمانڈمنٹس میں سے دیکھتے ہیں، پہلی فاربیڈن کمانڈمنٹ دیکھتے ہیں، And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Matthew 3:9. اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ خداوند کا ممسوح یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی کرتے ہوئے خدا پاک روح کی تحریک سے یہ کمانڈمنٹ اناؤنس کر رہا ہے، فاربیڈن کمانڈمنٹ، کہ ہم سب کو، چونکہ یہ نئے عہد میں ہے، متی کی انجیل میں یہ تحریر ہوئی ہے، ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں یہ بات نہ اپنے دلوں میں لانی ہے، نہ یہ کہنی ہے کہ ابراہم ہمارا باپ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ خدا اپنے آپ کو باپ کہلوانا چاہتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہم تو خدا باپ کو ہی باپ کہتے ہیں، ہم کبھی بھی ابراہم کو اپنا باپ نہیں کہتے۔ لیکن فیلڈ میں میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ اس کلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور میں نے اکثر فوتگیوں پہ، جنازوں پہ جو لوگوں کی دعا سنی ہے، وہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اس مرے ہوئے بندے کو باپ ابراہم کی گود میں جگہ ملے۔ ٹھیک ہے، ابراہم کو ایک اہمیت حاصل ہے کہ خدا کا ممسوح تھا اور خدا کے اس کے ساتھ بڑے بڑے وعدے ہیں، لیکن سمپلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہیں، اور صرف اسے ہی کہیں، کیونکہ وہی ہمارا حقیقی باپ ہے۔ ٹھیک ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہیں۔ دوسری فاربیڈن کمانڈمنٹ، دوسرا ممنوع حکم۔ Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Matthew 4:7.
सो खुदावंद यीशु मसीह ये टीचिंग हमें दे रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, कि हमें अपने खुदा को ना आजमाने का हुक्म खुदा के पाक कलाम में दर्ज है, और हमें किसी भी मामले में खुदा को नहीं आजमाना, ना शर्तें लगा के, ना और भी किसी तरीके से। देखें, ये कमांडमेंट जो है, ये शैतान के साथ जो जंग हुई है खुदावंद यीशु मसीह की, और कलाम की जंग है, कि वो भी आगे से कोट कर रहा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये उसने कलाम में से रेफरेंस दिया है। तो लेकिन वो क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तईन नीचे गिरा दे, कि नीचे गिरा, यहाँ से अपने आप को गिराएगा तू, तो कलाम का ये वादा है कि फरिश्ते तुझे संभाल लेंगे। लेकिन ये आजमाने वाली बात है, खुदा की आजमाइश करने वाली बात है, और खुदा इस बात से मना कर रहा है। खुदा का कलाम हमें इस बात से मना कर रहा है। ठीक है, इसको आप आम अल्फाज में इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप अगर कहीं सड़क पर खड़े हों और सड़क के दरमियान खड़े हो जाएं और आप ये कहें कि खुदा मुझे संभाल लेगा और खुदा मुझे बचा लेगा, ये खुदा को आजमाने वाली बात है। या अगर आपको तैरना नहीं आता और आप ये कहें कि मैं दरिया क्रॉस कर जाऊंगा, या पानी पर चल के क्रॉस कर जाऊंगा, या तैर के क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन आपको तैरना नहीं आता, तो ये खुदा को आजमाने वाली बात है। और इस बात से खुदा हमें मना कर रहा है कि हमें किसी भी मामले में खुदा की आजमाइश नहीं करनी। ये खुदा का आइन है, ये खुदा के पाक कलाम की तालीम है। सो ज़रूर इन बातों पर अमल करें। यीशु मसीह का फजल आप सब की ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन।